اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو کلاس ہم لے کے آئے ہیں جماعت 5ویں ہے، مضمون اردو ہے اور موضوع ہے ہمارا بہو قلعہ۔ بہو قلعہ کا یہ لیسن جو ہے بیٹا اس کو ہم کنٹینیو کرنے آج پھر جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے یہ پڑھا ہے، تھوڑا میں آپ کو ریویژن کرتا ہوں۔ اگنی گروپ کے وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا بہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایروں قصبے کو چھوڑ کر یہاں آیا، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ بہو نگر کو پہلے دھار نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دھارا نگری ہے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو راجہ آج یہاں سے پڑھیں گے۔ راجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ ابتدا میں جموں اور بہو ایک ہی ریاست تھے۔ 1592 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگدیو کے بیٹے پرشرام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور بہو کو دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا۔ اب ریاستی حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے، جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں، جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا، آپ یہاں دھیان دے دیں۔ کہتے ہیں راجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جو راجہ بہو لوچن تھا اس کا کوئی بچہ نہ تھا، کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی وفات کے بعد جب وہ مر جاتے ہیں اس کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا۔ اولاد نہیں تھی، اگر بیٹا ہوتا تو وہ حکومت کرتا۔ اب اس کے چھوٹے بھائی نے کی حکومت، کیونکہ اس کو کوئی اولاد نہ تھی۔ جامبو لوچن حکمران بنا۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ جموں کو جامبو لوچن اسی کے نام سے جموں کہا جاتا ہے۔ جموں شہر آباد کیا۔ ابتدا میں جموں اور بہو ایک ہی ریاست تھی۔ جموں اور بہو ایک ریاست تھی اور 1592 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہو گیا۔ راجہ کپور دیو کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگدیو کے بیٹے پرشرام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ اب اس ریاست کے سلسلے میں ان کا آپسی کشمکش شروع ہوئی۔ راجہ سمیل دیو اور راجہ جگدیو کے بیٹوں پرشرام دیو کے درمیان آپس میں یہ کشمکش ہوئی کہ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں یہ حقداری کا دعویٰ پیش ہوا کہ ہمارا حق ہے اس پہ، تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور بہو کو دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا، دو ریاستیں بنا دی اس کی۔ ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے توی کو قرار دیا۔ دریائے توی کے آر پار اس کی یہ سرحد، یعنی کہ اس کو بنا دیا کہ بہو اور کیا کہتے ہیں جموں اور بہو دو ریاستیں۔ اب ریاستی حکومت
محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے. اس کی دیکھ بھال کے لیے محکمہ آثار قدیمہ والے انہوں نے کیا ہے، اور حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر. حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے. اس باغ کا نام ہی باغ بہو رکھا گیا ہے. ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں. حال ہی میں حکومت نے قلعے کے بہت سارے لوگ یہاں پر سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں. دیوار کے باہر بچوں کے دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں. بچوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے سامان مہیا کیے گئے ہیں جہاں دن بھر وہ کیا کرتے ہیں، خاصی رونق ہوتی ہے. تو یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس قلعہ ہے. اس قلعے کے باہر جو ہے وہ جو باغ لگوائے ہیں تو یہ سامنے دکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بیٹا آج ایک تعلیم اور میں دینے جا رہا ہوں. تو آج ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. آپ دیکھیں، دھیان دے دیں. راجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا. اس نے اپنے نام پر جمبو شہر آباد کیا. ابتدا میں جموں اور بہو ایک ہی ریاست تھی. 1592 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا. اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگدیو کے بیٹے پرشورام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی. جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جمبو اور بہو کو 2 الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا. ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا. اب ریاست حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے. حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے. ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں. حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے. تو بیٹا آج یہاں ہی تک. تو انشاءاللہ کل اس سے آگے کو کنٹینیو کریں گے. باقی خدا حافظ.